السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی رہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نصیحت آمیز واقعہ سنیں۔ بادشاہ کی بیوی جب بنی لکڑہارے کی بیٹی۔ بادشاہ نوشیروان اپنی ملکہ کے ساتھ سیر کو نکلا تھا۔ صحرا میں انہوں نے ایک بوڑھے لکڑہارے کو دیکھا جو لکڑیوں کا گٹا لادے ہوئے ہانپتا کانپتا اور قدم قدم پر لڑکھڑاتا ہوا جا رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا، یہ بڑا احمق اور عاقبت نااندیش آدمی ہے۔ اس نے اگر اپنی جوانی میں کچھ بہتر انداز اختیار کیا ہوتا تو اب اس بڑھاپے میں یہ حال نہ ہوتا۔ لیکن ملکہ نے بادشاہ سے اختلاف کرتے ہوئے کہا، قصور اس کا نہیں ہے بلکہ اس کی بیوی کا ہے۔ اگر وہ کوئی لائق عورت ہوتی تو آج اس بیچارے کا یہ حال نہ ہوتا۔ یہ عورت ہی ہے جو گھر بنانے، سنبھالنے اور مستقبل سنوارنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بادشاہ کو ملکہ کی یہ بات بری لگی۔ دونوں میں بحث و تکرار ہونے لگی۔ ملکہ عورتوں کی طرفداری کر رہی تھی اور بادشاہ مردوں کا جانبدار تھا۔ آخر بادشاہ کو غصہ آیا اور ملکہ سے الگ ہوتے ہوئے کہا، آج میں تجھے یہیں چھوڑے جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں تم کیسے خود کو سنبھالتی ہو۔ ملکہ اس بوڑھے لکڑہارے کے پیچھے ہو لی۔ لکڑہارے نے بازار میں لکڑیاں بیچ دی اور بازار سے روٹی ترکاری خرید کر گھر پہنچا۔ ملکہ بھی اس کے پیچھے تھی۔ گھر میں لکڑہارے کی بیوی تھی۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا تو ملکہ نے ان کے پاس جا کر کہا کہ میں ایک بے سہارا عورت ہوں، اگر آپ مجھے گھر میں رکھ لیں تو میں بیٹی کی طرح آپ کی خدمت کروں گی۔ لکڑہارے نے کہا، ہمارا تو بمشکل گزارا ہوتا ہے۔ ملکہ نے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی بچی ہوں، روکھی سوکھی میں گزارا کر لوں گی۔ دوسرے دن لکڑہارا کام پر جانے لگا تو ملکہ نے کہا کہ آج لکڑیاں بیچنے کے بعد روٹی سالن کے بجائے اناج اور دال لائیں، میں اناج پیس کر روٹی بناؤں گی اور دال بھی پکا دوں گی۔ ملکہ نے اس اناج اور دال میں سے آدھا آدھا پکا لیا اور بوڑھے کو دکھا کر کہا کہ کل جو پیسے ملے آدھے پیسوں سے سامان لائیں اور آدھے پیسے گھر لے آئیں۔ اسی طرح چند روز میں لکڑہارے کے پاس کچھ پیسے جمع ہو گئے تو ملکہ نے پیسے نکال کر بوڑھے کو دیتے ہوئے کہا کہ اس سے ایک گدھا خرید لیں اور آئندہ لکڑیاں گدھے پر لاد کر لایا کریں۔ بوڑھے نے اب پہلے سے زیادہ لکڑیاں لانا شروع کی تو آمدنی بڑھ گئی۔ پھر ملکہ نے بوڑھے سے کہا کہ ایک دن کی لکڑیاں بیچا کریں اور ایک دن کی لکڑیاں کسی جگہ جمع کریں۔ ایسے ان کے پاس بہت سی لکڑیاں جمع ہو گئیں اور جب سردی کے موسم میں لکڑیوں کی مانگ بڑھی اور قیمت چڑھی تو بیچ ڈالے۔ اتنی بڑی رقم پا کر بوڑھا اور بوڑھی پھولے نہیں سما رہے تھے۔ اب بیٹی کے مشورے پر بوڑھے نے لکڑیوں کا کام چھوڑ دیا اور ایک اچھی جگہ پر دکان کھولی۔ دکان چلنے لگی۔ لکڑہارا سیٹ سا ہو گیا۔ اس کے بعد ملکہ نے کہا، دکان میں اتنا فائدہ نہیں جتنا تجارت میں ہے۔ چنانچہ بوڑھا اب تاجر بن گیا۔ آہستہ آہستہ شہر کے معزز میں اس کا شمار ہونے لگا۔ ٹوٹے پھوٹے مکان کی جگہ اب وہ ایک عالی شان محل بنا کر اس میں رہنے لگے۔ پھر ملکہ نے ایک دن لکڑہارے سے کہا کہ بادشاہ کو کھانے کی دعوت دے۔ لکڑہارا جو اب شہر کے چند گنے چنے روسا میں شامل تھا، اس نے جب بادشاہ کو دعوت دی تو بادشاہ نے خوشی سے قبول کر لی۔ مقررہ دن پر بادشاہ اپنے خاص وزیروں کے ساتھ اس محل پہنچا تو ہر چیز کو دیکھ کر حیران ہوتا رہا۔ لکڑہارے نے بتایا کہ یہ سب میری بیٹی کا کمال ہے۔ بادشاہ کو اس کی بیٹی سے ملنے کا اشتیاق ہوا تو بیٹی سامنے آ گئی، لیکن نقاب و حجاب کے ساتھ۔ چنانچہ بادشاہ اسے نہیں پہچان سکا، لیکن اس کے رکھ رکھاؤ، بات چیت اور انداز و اطوار سے اس پر فریختہ ہو گیا اور اسے ملکہ بنانے کی پیشکش کی۔ اس پر ملکہ نے نقاب ہٹا کر کہا، میں تو پہلے ہی سے آپ کی
داسی ہوں۔ بادشاہ اسے دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ پھر ملکہ نے ساری کہانی سناتے ہوئے کہا کہ میرا یہ منہ بولا باپ جو اس وقت ملک التجار ہے وہی غریب اور ضعیف لکڑہارا ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ یہ سب کچھ اسی کی اپنی آمدنی کو سلیقے سے استعمال کرنے کا نتیجہ ہے۔